پوائنٹ نمبر 2، فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ میرے بھائیو، فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین، بہت فقہ حنفی کو سمجھنے والے دیوبندی عالم دین مفتی تقی عثمانی، ان کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں بھی گستاخ رسول کی سزا کوئی نہیں، یعنی کہ فقہ حنفی میں بھی گستاخ رسول کی سزا کوئی نہیں بیان کی گی۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ گستاخی کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، تو مرتد کی سزا پھر جو ہے نا وہ اسلام میں واجب القتل ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ پہلے غیر مسلم ہوگا، تو اس میں گستاخ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جو غیر مسلم ہے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مرتد کیسے ہوگا، وہ تو پہلے ہی کافر ہے۔ تو اس کو پھر وقت کا جو حکمران ہے یا جو وقت کا قاضی ہے، جو اپنی مرضی سے اس کو سزا اس کے لیے تجویز کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی، لیکن قتل اس کو نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ جمہور کے نزدیک چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔ اور اسی جمہور محدثین کی آراء کے تحت ہی ہمارا جو پاکستان کا قوانین ہے 295C جو گستاخ رسول کے تحت لگتی ہے، یہ قانون جو ہے نا وہ جمہور کے اس رائے کو دیکھ کر ہی بنایا گیا ہے کہ جو بھی چاہے مسلمان یا غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔ حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابطین کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی، حنفیہ کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسی مفتی کو کہنا کہ سامنے آ کے ذرا اس کے اوپر بول۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی، ان میں سے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے باہر نکال دیا اپنی گستاخی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ ہے موجب الکبیر طبرانی میں 12556 اس کا نمبر ہے، 3096 3097 بھی، کہ حکم جو تھا نا، وہ جو حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، حکم اس کا نام تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا کرتا تھا، آپ کی مخبری کیا کرتا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں۔ جب کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں اپنے صحابہ کو دین کی بات کھانے لگتے تو وہ آپ کی بات کاٹ دیتا تھا، وہ محفل میں آ کر بیٹھ جاتا حکم اور آپ کی بات کاٹتا۔ کس طرح کاٹتا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سٹارٹ کرتے تو وہ بیچ میں کھانسنے لگ جاتا۔ اس طرح جب پتہ ہے بعض لوگوں کی بات کاٹنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو جیسے ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کرتے تو اس طرح وہ بیچ میں کھانسنا شروع کر دیتا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ کی جو بات ہے وہ سب سمجھنے میں صحابہ کرام کو یعنی کہ پرابلم آتی جب وہ کھانستا۔ تو اس طرح یہ شخص جو حکم تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تنگ آ کر کہا کہ اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دو، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کو مدینہ شریف میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو صحابہ کرام نے پھر اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما گئے، وفات پا گئے، وصال فرما گئے، تو پھر جو ہے نا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ جب آیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جو میرا چچا حکم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا، تو اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس میرے چچا کو واپس آنے دے مدینہ میں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو میں اس کو کبھی مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکالا تھا، تو لہٰذا میں نے اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔
پھر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی چلا گیا، آپ بھی وفات پا گئے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو میرا چچا جو حکم تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانگ کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا، تو اس کو آنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اب سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو وہ میرے نبی کو تانگ کیا کرتا تھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکالا ہے، تو میں کبھی بھی اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا اپنی زندگی میں۔ پھر جب سیدنا عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف فرما گئے، تو اس کے بعد جو نا خلافت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر کیونکہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینہ واپس آنے دیا۔ تو اب دیکھیں کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، آپ کو تانگ کیا کرتا تھا، اور وہ بھی کثرتاً، تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی بھائیوں میرے مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، تو آپ اس کو ملک سے باہر نکال دیں۔ لیکن جو قتل ہے، قتل کا معاملہ ہے، وہ میرے بھائیوں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گستاخی کے حوالے سے بطور قتل سزا جو ہے نا وہ قرآن میں بیان نہیں کی گئی، نہ ہی فقہ حنفی میں بیان کی گئی۔ وہ میں نے مفتی تقی عثمان کا کلپ بھی آپ کو دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ملک در بدر کر سکتے ہیں اس حدیث کے تحت، ان واقعات کے تحت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میری زندگی میں اس کو مدینہ شریف داخل نہیں ہونے دینا، تو صحابہ کرام نے داخل نہیں ہونے دیا پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہے جو عادی گستاخی رسول ہے، جان بوجھ کا گستاخی کیے جا رہا ہے، اس کو آپ ملک در بدر کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کسی سے سلپ آف ٹانگ ہوگی، جیسے مفتی تقی عثمانی کے ساتھ معاملہ بنا، وہ اپنا مفتی طارق رسول کے ساتھ وہ ایک بیان دے رہے تھے، اپنا بیان کر رہے تھے، اس میں جو نا وہ ان سے سلپ آف ٹانگ ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بنتی تھی۔ تو اس طرح کسی سے سلپ آف ٹانگ ہوتی ہے، کسی عالم دین سے یا عام بندے سے، تو پھر اس کو کیونکہ وہ معافی مانگ لے گا، تو معافی مانگنے سے اس کی معافی قبول کی جائے گی، پھر اس کو ملک سے باہر نکالا نہیں جائے گا، یہ والا رول اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا۔ یہ رول اس کے لیے ہے جو عادی مجرم ہے، جان بوجھ کر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو ملک سے پھر باہر نکال دیا جائے گا اس واقعہ کی روشنی میں۔ لیکن جو یہ سزا بنائی ہے کہ منصباً بھی ہے فقتلو، وہ روایت جعلی ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، قتل نہیں کیا جائے گا میرے بھائیو اس کو، کیونکہ وہ روایت جعلی ہے اور موضوع ہے۔